ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح ہی اجتماع ہوگا، اسی طرح ہی نعتیں ہو رہی ہوں گی، اسی طرح ہی تلاوت ہوگی، اسی طرح ہی اعلان ہوگا کہ کل خوانی ہے، لیکن جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ یہیں پہ اور ہوں گے، یہ نظام چلے گا، یہ جلسے ہوں گے، یہ تلاوتیں ہوں گی، یہ نعتیں ہوں گی، یہ دعائیں ہوں گی، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں موت۔ بابا محمد اصغر صاحب اتنے خوش قسمت انسان، بزرگ فرماتے ہیں مکھن، گھی اور لسی تب بنتا ہے جب کوئی جاگ لگائے۔ تو میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، بابا محمد اصغر نے بھی ہمیں حوالہ دیا کہ یہ مرشد پاک حضرت سید امداد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے بابا جی مجھے مرید کرو۔ تو بابا جی نے پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے محمد اصغر ٹھیک ہے مرید تو میرا ہے، لیکن بیعت احمد حسین کی ہو جا۔ بیعت کس کی ہو جا؟ احمد حسین کی، یعنی میرے والد صاحب کا نام کہا۔ تو بابا محمد اصغر میرے والد صاحب کے سب سے پہلے مرید تھے جنہوں کو انہوں نے بیعت کیا، جو کہ اپنے والد بزرگ حضرت سید امداد حسین شاہ صاحب کے زیر سایہ پہلی بیعت پڑھائی۔ کس کی پڑھائی؟ بابا محمد اصغر کی۔ اور دیکھو قدرت کا نظام کہ مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید احمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بیعت اس جہان سے پردہ کرنے سے آخری بیعت جو تھی وہی بابا محمد اصغر کا بڑا بیٹا عبداللطیف، اس کی پڑھائی، اور اس کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ پہلی بیعت باپ کی پڑھائی اور دوسری آخری بیٹے کی، درمیان میں بقیہ پیر بھائی آئے۔ آج ان کی احسان ثواب کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جو کہ میرے مرشد پاک کا پہلا مرید تھا اور ان کا بیٹا آخری مرید تھا۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ایک آدمی کا کسی اللہ والے سے محبت ہو جاتی ہے تو زندگی وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے تو میں ان کا بیعت ہو جاؤں یا ان سے فیض لے لوں، لیکن معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیر صاحب فوت ہو گئے، ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کتنی وسیع ہے کہ جیسے ہی محشر کا دن ہوگا تو پروردگار آواز دے کے فرمائے گا اے فرشتوں، وہ آدمی جو جس کا طلبگار تھا ان دونوں کو آج ملا دو۔ یہ جو ہم موت اور حیات دو چیزیں ہیں نا، زندگی ہے تو حیات ہے، مر گئے تو موت ہے۔ یہ بڑی عجیب سی کہانی ہے نا۔ شارٹ بات بتاؤں گا کہ یہ انسان جو ہے یہ جنت سے نکلا ہے، سفر کیا اس نے، جس کو سب لوگ کہتے ہیں بندہ تے مسافر ہے نا، یہ سفر کیا اس نے، عالم ارواح میں آیا، ماں کے پیٹ میں آیا، اس دنیا میں آیا، کہیں کوئی مسئلہ نہیں بنا، آ رہا ہے، جیسے اس دنیا میں جانے لگا نا موت آ گئی۔ پھر موت بھی اتنی کی آئی کہ ٹیسٹ، ذائقۃ الموت، صرف ٹیسٹ، پھر زندگی،
آگے عالم برزخ میں گیا، عالم میزان پہ گیا، پل صراط پہ گیا، حوض کوثر پہ گیا، جنت میں گیا، دوزخ میں گیا، کہیں کوئی ہسٹری نہیں ملتی کہ موت آئی، نہ پیچھے موت آئی نہ آگے موت آئی۔ جب اس دنیا کو چھوڑنے لگا تو موت کا الارم بج گیا، چھوڑ دی پھر موت ختم، آیا پھر موت ختم، درمیان میں ایک موت آ گئی دنیا کو چھوڑتے وقت، پھر آگے چلا گیا، جنت میں چلا گیا، کبھی موت آئے گی نہیں۔ حدیث کہتی ہے موت کو تکبیر دے دی گئی، ختم۔ بات یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی؟ عالم ارواح میں موت آ جاتی، ماں کے پیٹ میں موت آ جاتی، اس دنیا میں آیا تھا یہیں سے نکل کے عالم برزخ میں موت آ جاتی، عالم میزان پہ موت آ جاتی، پل صراط پہ موت آ جاتی، جب دوزخ میں چلا گیا وہیں موت آ جاتی، مر جاتا۔ دوزخ میں بھی نہیں مرا، جنت میں گیا تب بھی موت نہیں آئی، یہی موت کیوں آئی؟ دنیا سے جاتے وقت موت کیوں آئی؟ اب اللہ سے قرآن سے پوچھتے ہیں، یا اللہ کا قرآن بتا یہ کیا وجہ ہوئی کہ نہ پیچھے موت آئی نہ آگے موت آئی، دنیا چھوڑنے لگا تو موت آ گئی۔ قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں زندگی اور موت اسی لیے تو دی ہے۔ یہ جو موت ہے نا ایک چیک پوسٹ ہے، جس کو پولیس چوکی کہہ دو، کہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے آگے اگلی دنیا پہ جانا ہے، دیکھنا ہے کہ اس دنیا سے کوئی چوری کر کے تو نہیں جا رہا، چیک پوسٹ چیک کیا جائے گا۔ جب چیک پوسٹ سے نکل گیا پھر آگے اس کے معاملات اور ہیں، پہلے چیک کیا جائے گا۔ چیک پوسٹ پہ بہت کچھ چیک ہوتا ہے، پہلے تو مین چیک پوسٹ پہ یہ چیک ہوتا ہے کہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، تم جو دوسری دنیا میں جا رہے ہو، دوسرے ملک میں جا رہے ہو، پہلے بتاؤ تمہارے ملک نے اجازت دی، پاسپورٹ ہے تمہارے پاس؟ پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے۔ تو قبر میں بھی پہلا کویسچن ہوگا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ، ہاں میرے پاس پاسپورٹ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اب سوال ہوگا بتا تیرا ویزا بھی ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ویزا بھی ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اب پوچھا جائے گا تو جانا کس کے پاس چاہتا ہے، کس ملک میں؟ کیا تجھے یہ پسند ہے؟ دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو جو غلام ہوگا، چاہنے والا ہوگا، وہ کہے گا یہ تو میرے محبوب ہیں، ان کے بغیر تو میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر اسے کہے گا چلو دوسری چیز چیک پوسٹ میں کیا چیک ہوتا ہے؟ یہ بات بڑی توجہ سے سن لیں گے نا انشاءاللہ زندگی سمجھ جائے گی۔ چیک پوسٹ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس نے چیک کرنا ہے کہ اس بندے کے پاس غیر قانونی کوئی چیز تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو جیل میں بھیج دو، اگر نہیں ہے تو اسے شاباش دے کے روانہ کر دو۔ کیا غیر قانونی نہیں ہے؟ چیک کرو نا، چیک پوسٹ کا مقصد یہی ہے۔ اس کے پاس دیکھو کوئی بم تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ہیروئن تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چرس تو نہیں ہے، اس کے پاس افیم تو نہیں ہے۔ چیک پوسٹ کا کام ہے چیک کرنا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو غیر ممنوع لے کر تو نہیں جا رہا۔ اب مرنے کے بعد بھی دنیا کی چیک پوسٹ دیکھو، اس کے پاس زنا تو نہیں ہے، شراب تو نہیں ہے، چوری تو نہیں ہے، چغلی تو نہیں ہے، قتل تو نہیں ہے، ظلم تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مار کے جا رہا، ماں باپ کا بے ادب ہے تو روکو اسے، جیل میں بھیجو۔
اور اعلان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے اس چیک پوسٹ سے ضرور گزرنا ہے. کوئی کائنات کا ایک بھی انسان نہیں ہے جو اس چیک پوسٹ سے نہ گزرے. ہاں اگر کمانے آیا ہے تو چیک پوسٹ سے گزرے گا تو اس کی تلاشی لو، کیا اس نے قرآن کمایا ہے، نماز کمائی ہے، درود کمایا ہے، ذکر کمایا ہے، نیکیاں کمائی ہے، حلال کھایا ہے، حرام سے بچا ہے، نبی کی غلامی کی ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہے، صحابہ کا ادب کیا ہے، پنجتن پاک کا ادب کیا ہے، نبیوں کا حکم مانا ہے، اپنے والدین کو خوش کیا ہے. جب اس چیک پوسٹ سے گزرنے لگے گا سب کچھ چیک ہوگا تو میرے نبی تھاپی مار کے کہیں گے چل تجھے مبارک ہو تو میرا غلام ہے. اب تیسرا کام چیک پوسٹ پہ اور بھی ہے کہ چیک پوسٹ پہ بندہ پہنچ گیا، تھوڑی سی گڑبڑ شروع ہو گئی تو فوراً کیا کیا اس نے، اپنے پچھلوں کو کال کی. ابو ہے، چاچا ہے، ماما ہے، قوم کا بڑا ہے، چودھری ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے. تو اس نے کیا کیا، کال کی کہ بھائی مجھے چیک پوسٹ والوں نے روک لیا ہے، مجھے چیک پوسٹ والوں نے روک لیا ہے، مجھے بچاؤ کہیں میرے خلاف پرچہ نہ ہو جائے. تو میرے نبی نے 3 طریقے بتائے ہیں چیک پوسٹ سے اگر تم چاہتے ہو نا وہ نکل جائے، پھر 3 کام کر لو، پھر بھی وہ نکل جائے گا، چیک پوسٹ سے نکل جائے گا. بھی 3 کام کیا کریں؟ اس نے کہا تمہارا ابا، تمہاری امی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی اگر فوت ہو گئے ہیں چیک پوسٹ سے تو نکلنا ہے. یہ 3 سوالوں کا جواب تو انہوں نے دینا ہی دینا. آگے اگلی کہانی اور ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایسے کرو کہ اس کا نماز جنازہ پڑھو. یہ بیٹے، بھائی، چاچو، مامے، یہ نبی کا حکم ہے. تم کیا کرو، اس کا کیا کرو، نماز جنازہ پڑھو. چیک پوسٹ والے کچھ رعایت کر دیں گے. اب کیا کریں، باپ کی میت آگے ہے، بیٹے کو جنازہ آتا ہی نہیں، یعنی بیٹے کا موڈ ہی نہیں ہے کہ ابو کی سفارش کر لو. بھئی جب گھر والے سپورٹ نہیں کریں گے تو دوسرا کیا کرے گا. ماں کا جنازہ پڑا ہے، بیٹی کا جنازہ پڑا ہے، بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، باپ بیٹھا ہے، بھائی کھڑا ہے، ویسے جھوٹے ہاتھ باندھ کے نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ ان کو بخش. جو کسی سے دغا کرے اس سے بھی ہو جاتا ہے. یہ بزرگوں کا قول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تو ان کے لیے سفارش نہیں کر رہا نا، تیری بھی کسی کوئی نہیں کرے گا. یہ پچھلوں کا حق ہے نا. اگر وہ چیک پوسٹ سے گزرنا چاہتا ہے، اسے سفارش کی ضرورت ہے تو پڑھ جنازہ. اگر میں جنازہ آپ کو بتا دوں کہ جنازہ کیا چیز ہے، وقت نہیں ہے. لوگوں نے کہنا سائیں نے بڑا ٹائم لے لیا، جنازے کا ہی نہیں پتا کیا ہے حقیقت. وہ حدیث کہاں کرو گے کہ جنازے میں وہ آیا ہے، وہ سفارشی، وہ ایم پی اے، وہ وزیر، وہ بادشاہ آیا ہوا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا 40 میں سے 41 تھا، اگر 41 مل کے جنازہ پڑھتے تو خدا چیک پوسٹ سے نکال دیتا ہے.